ناظرین آداب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ بارگاہ حضرت خطب ریچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ میں سہ روزہ تقاریب عرس کی شایان شان تکمیل عمل میں آئی۔ سندل مالی کے دوسرے دن عرس شریف چراغاں کے بعد تیسرے دن بعد نماز عصر ظاہر شریف کا اہتمام کیا گیا۔ چادر گل کی پیشکشی کے بعد فاتحہ خوانی عمل میں آئی اور حضرت سجانشین نے خصوصی دعا فرمائی۔ بعد ازاں تبرکات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ متولی و سجانشین مولانا سید شاہ اشرف رضا حسینی الاشرفی نے ایون ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے حجرہ خاص میں عوام کو عرس شریف کی مبارکباد پیش کی۔ ساتھ ہی ساتھ چادر لانے والوں کو انہوں نے خیر مقدم کہا، لیکن ڈی جے کی کڑی مخالفت بھی کی اور واضح طور پر پیغام دیا کہ ڈی جے سے پرہیز کیا جائے۔ بصری کی کر مجھ کو عطا یا الہی مرشدان سلسلہ کے واسطے یا الہی خدا کے واسطے کے واسطے یا الہی فضل فرما بخش ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے یا الہی فضل فرما حضرت خواجہ فضیل الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پروردگار عالم جل مجدہ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے اور تمام بزرگان دین کی دعائیں ہیں کہ خطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے 554ویں عرس شریف کی تقریبات میں ہم سب یہاں حاضر ہوئے۔ آج 21 اگست کو زیارت کی محفل کے اختتام کے ساتھ ہی عرس کے سہ روزہ تقاریب کا اختتام ہوا۔ سندل شریف کے جلوس میں اور سندل مالی کے وقت بارگاہ میں ہم نے دیکھا کہ کسی مذہب کی لحاظ کیے بغیر بلا لحاظ مذہب و ملت لوگوں کا ایک سیلاب امنڈ کر آیا ہوا تھا۔ خطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی حکومت اگر ہم کو دیکھنا ہے تو سندل شریف کی رات کو بارگاہ میں پہنچنا چاہیے کہ ان کی حکومت کا دلوں پر کیا حکومت کرتے ہیں اولیاء کرام، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تقریباً 10,000 لوگ مجمع، اتنا کہ اس کا انتظام کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر میں مشکور و ممنون ہوں محکمہ پولیس کا۔ اس سال تقریباً 100 کانسٹیبل، 6-7 PSI، 2-3 سرکل انسپکٹر وغیرہ نے مل کر ایسا حسن و خوبی کے ساتھ 10,000 سے زائد لوگوں کا انتظام کر دیا کہ کوئی کسی کو تکلیف کا دزن کا سامنا تک کرنا نہیں پڑا۔
تمام لوگ سندل شریف کے برکتوں سے فیض یاب ہوئے۔ سندل مالی کے وقت جو لوگ دعائیں کیے ہیں ان سب کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور سندل کے وقت جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسرے دن بھی ہم نے دیکھا کہ کثیر مجمع امنڈ کر آیا ہوا تھا بارگاہ میں، اور آج زیارت کی محفل میں بھی لوگ بلا لحاظ مذہبی ملت شریک تھے، دعاؤں میں شامل ہوئے، بارگاہ میں گلہائے عقیدت تمام حضرات نے پیش کیا، اور سہ روزہ تقاریب کا اختتام عمل میں آیا۔ محکمہ بلدیہ کی طرف سے بھی جو انتظامات کیے گئے ہیں، خاص طور پر ایل بی ایس نگر کے دونوں کونسلروں کی طرف سے، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ انہوں نے لائٹنگ کا معقول انتظام کیا، پانی کی سہولتیں فراہم کی ہیں، صفائی کا انتظام کر رہے ہیں، اور روز صبح میں ان کے گاڑیاں آ کر کچرا وغیرہ لے کر جا رہی ہیں۔ تمام آسانیاں پیدا کی گئی ہیں زائرین کے لیے کہ بے فکر ہو کر زائرین اس بارگاہ سے فیض یاب ہوں اور فیض حاصل کریں۔ مگر A1 ٹی وی کی جانب سے ایک خاص بات پیش کرنے کے لیے، خاص بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ عرس شریف کے سہ روزہ تقاریب گزر جانے کے بعد بھی تقریباً ایک مہینہ، یعنی 12 ربیع الاول شریف میلاد شریف کے ایک دن پہلے تک بھی لوگ ہر محلے سے چادروں کا جلوس نکالتے ہیں، اور بعض وقت تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک محلے سے دو تین جلوس نکلتے ہیں۔ لوگ اہتمام کرتے ہیں، ان کی عقیدت کی داد دینی چاہیے۔ لوگ بے پناہ اخراجات بھی کرتے ہیں، ایک عقیدہ ہے ان کا، بارگاہ میں چادر پہنچانا مقصد ہے، چادر پہنچاتے ہیں۔ یہ اس حد تک ان کا عمل قابل مبارکباد ہے، قابل تقلید ہے۔ مگر حالیہ دنوں میں ایک 8-10 سال اس میں ایک بدعت کا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی ڈی جے بجانے کا۔ کھلم کھلا صاف میں آج یہ کہنے بیٹھا ہوں کہ ڈی جے بجانا، جلوس نکالنا، چادر نکالنا بدعت نہیں ہے، اس میں غیر اسلامی طریقہ شامل کرنا بدعت ہے۔ ڈی جے بجانے سے اولیاء کرام خوش نہیں ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی روح کو بے چینی ہوتی ہے۔ عقیدت اور احترام کے ساتھ سروں پر چادر رکھ کر بارگاہ کو چادریں لے کر آنا چاہیے۔ تمام عقیدت مندوں سے جو لوگ چادر کے جلوس نکالنے والے ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ غیر شرعی، غیر اسلامی عمل سے پرہیز کریں اور اولیاء کرام کی خوشنودی حاصل کریں، تبھی ہماری دعائیں بارگاہ اولیاء کرام میں قبول ہوتی ہیں۔ اور تمام اہلیان رائے چور، شہریان رائے چور، اطراف و اکناف کے لوگوں کو، عقیدت مندوں کو، مریدین معتقدین کو عرس شریف کی مبارکباد میں پیش کرتے ہوئے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ تمہارا پیارا روضہ شمس عالم، ہمارا ہے وہ ملجا شمس عالم، تمہارا پیارا روضہ شمس عالم۔ کمی کس بات کی اب فضل رب سے، کمی کس بات کی اب فضل رب سے، کمی کس بات کی اب فضل رب سے، ملا جو در تمہارا شمس عالم، ملا جو در تمہارا شمس عالم۔ ہمارا قطب رائی شمس عالم، قطب رائی پیارا روضہ شمس عالم، ہمارا ہے وہ ملجا شمس عالم، تمہارا پیارا روضہ شمس عالم۔